بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ترجیح متعارض روایات کے درمیان موجود ہے کہ دو روایتوں میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جو عامہ کے مخالف ہے اور دوسری ایسی ہے کہ جو عامہ یعنی اہل سنت کے نظریات کے موافق ہے۔ تو پس یہاں پر اس روایت کو ترجیح دینا کہ جو مخالف عامہ ہے، آیا یہ ترجیح جو ہے وہ مقام افتاء میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما خالف العامہ ففیہ الرشاد، کہ جو روایت عامہ کے مخالف ہوگی اس میں ہدایت موجود ہے، پس مخالف عامہ کو لے لو اور موافق عامہ کو چھوڑ دو۔ تو بس یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مخالف عامہ ہے اس کو دوسری پر ترجیح حاصل ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو موافقت عامہ روایات موجود ہیں وہ امام علیہ السلام نے فقط اس لیے بیان کی تھیں چونکہ وہاں مقام تقیہ تھا۔ تو مقام تقیہ جو ہے تقیہ کو فقط تقیہ کے مورد میں جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے، لیکن عمومی حالات میں وہ مفہوم اور وہ احکام جو اس روایت سے سمجھے جاتے ہیں وہ حجت نہیں ہوتے ہیں۔ بس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مخالف عامہ ہے اس کو کیا ہے قبول کیا جائے گا، وہ مرجحات میں سے شمار ہوتی ہے، اور موافق عامہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب تقیہ کے وجہ سے جو ہے وہ امام علیہ السلام جو فتویٰ جاری کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خود جو بادشاہ جو ظالم حکمران تھے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا حق کے ولایت غصب کر کے یعنی انہوں نے حکومت کو حاصل کیا تھا ظلم و جبر کی بنیاد پر، تو ان کے خوف کی وجہ سے اب امام علیہ السلام جو ہے کبھی کبھار تقیہ کرتے ہوئے کسی حکم کو بیان کرتے تھے۔ یا بس اوقات یہ ہوتا تھا کہ خود جو فقہا تھے جو اس ظالم حکومت کی طرف سے فتویٰ دینے پر نافذ تھے، ان کے شر سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام ان کے موافق بات کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ جو ان فقہا کے فتاوی کے مطابق ہوتی تھی، وہ بھی فقط جو ہے وہ تقیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے تھے۔ یا یہ ہوتا تھا، تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اگر اس انداز میں فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یعنی موافق عامہ جو ہے وہ اگر فتویٰ نہیں دیتے ہیں تو وہاں پر جو شیعیان تھے ان کی عزت اور ان کی جو جان تھی وہ خطرے میں پڑ جاتی، تو بس ان کی جان اور ان کی جو عزت و ناموس ہے اس کو بچانے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ تقیہ جو ہے وہ فرماتے تھے۔ یہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام کیا ہے فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے جو اصحاب ہیں، جو محبین ہیں، جو شیعیان ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، واجب ہے کہ ان کے خون کی حفاظت فرمائیں۔ تو ان کے خون کی حفاظت فرمانا جو ہے فقط اسی صورت میں ممکن تھا کہ علی وجہ تقیہ جو ہے وہ کوئی حکم صادر فرمائیں۔ اب فقط یہ احکام تک نہیں ہے، بس اوقات یہ بھی امام علیہ السلام کو کرنا پڑتا تھا کہ اپنے جو مخلص ترین شیعہ ہیں، جن میں سے مثلا زرارہ ہیں،
ایک سے زیادہ متعدد محفلوں میں کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام زرارہ کے متعلق جو ہے وہ ایسی بات کرتے تھے جو بظاہراً مذمت شمار ہوتی تھی، یعنی گویا امام علیہ السلام زرارہ کی مذمت فرماتے تھے. کیوں؟ فقط اسی وجہ سے کہ تاکہ کہیں زرارہ کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کی جو ہے وہ گردن نہ اڑا دی جائے اور ان کو شہید نہ کر دیا جائے. تو بس یہ جو چیزیں تھیں یہ اس وجہ سے. اب جو ان کے علوم سے گہرائی سے واقف تھے وہ جب امام علیہ السلام کوئی فتویٰ جاری کرتے تھے تو وہاں پر ایسے افراد کے جو علوم میں آل محمد کو گہرائی سے جانتے تھے وہ دونوں فتاوی میں تشخیص کر لیتے تھے کہ جو فتویٰ علی وجہ تقیہ دیا جاتا تھا اس کو بھی جو ہے وہ جان لیتے تھے اور جو واقع کو بیان کر رہا ہوتا تھا اس کو بھی وہ پہچان لیتے تھے. تو بس یہ ایبلٹی اور صلاحیت ان کے اندر موجود تھی. بس یہاں پر بحث کا خلاصہ یہ ہوا ہے آج کا کہ اگر دو روایات میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جو مخالف عامہ ہے اور اس کا حکم ایسا ہے کہ جو اہل سنت حضرات کے حکم کے برخلاف ہے تو اس حکم کو ترجیح دی جائے گی اور مقام تعارض میں اسی پر عمل کیا جائے گا چونکہ وہاں پر حکم واقعی بیان ہوا ہے، اور جو موافق عامہ ہے وہ مقام تقیہ پر حمل ہوگا اور وہاں پر ایسی روایت کو جو ہے وہ حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا. بس اس اعتبار سے صاحب کتاب بھی فرماتے ہیں کہ کسی بھی روایت کا مخالف عامہ ہونا میرے نزدیک مرجحات میں شامل ہے، اور ایسی صورت میں مقام افتاء میں مخالف عامہ روایت کو دوسری روایت پر ترجیح اور برتری حاصل ہے. ترجمہ انتہائی آسان ہے. فرماتے ہیں کہ الترجیح بمخالفت العامۃ، مخالفت عامہ کے ذریعے سے کسی روایت کو ترجیح دینا. روا عمرو بن حنظلہ قال قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنہ. عمرو بن حنظلہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ کیا دیکھتے ہیں اس مورد میں کہ جہاں پر دو فقیہ موجود ہیں کہ جن کا حکم ایسا ہے کہ جو کتاب و سنت کے موافق ہے اور آپس میں ان کا جو حکم ہے وہ متعارض ہے. ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامۃ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ان دو فقیہوں کی جو خبریں ہیں ان میں سے ایک موافق عامہ ہے والآخر مخالف لہم، اور دوسری ایسی ہے کہ جو مخالف عامہ ہے. اب بأی الخبرین یؤخذ، اب دو خبروں میں سے کس کو لے لیا جائے؟ تو فرمایا ما خالف العامہ ففیہ الرشاد، یا الرشاد کہ جو عامہ کے مخالف ہے اس میں ہدایت موجود ہے. فقلت جعلت فداک، پھر راوی سوال کرتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. فإن وافقہم الخبران جمیعا، اگر دونوں فقہا کی خبریں ایسی ہیں کہ جو موافق عامہ ہیں تو قال ينظر الى ما هم الیہ امیل حکامہم وقضاتہم. فرماتے ہیں کہ پھر اگر دونوں کی موافق ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ان دو میں سے کون سے ایسی فقیہ کی روایت ہے کہ جو ان کی طرف یعنی ان کے حکام کی طرف یا ان کے قضات کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے. اگر جو میلان رکھنے والی ہے فیترک، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ویؤخذ بالآخر، اور جو دوسری ہے اس کو لے لیا جائے گا. ویدل علیہ ایضا ما رواہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ البصری، اسی مطلب پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے وہ روایت کہ جو عبد الرحمن کی ہے کہ جس نے ابی عبداللہ البصری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا
کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوهُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر دو فقیہ ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں، تو فرمایا فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، ان کو پھر تم جو اہل سنت کے روایات ہیں ان پر پیش کرو۔ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ، پس اگر کسی کی روایت موافق عامہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، وَمَا خَالَفَ أَخْبَارُهُمْ فَخُذُوهُ، اور جو روایت مخالف عامہ ہے اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو۔ تو بس یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے؟ کل ذالک یکشف عن صدور الموافق تقیۃ دون المخالف، کہ یہ ساری چیزیں کشف کرتی ہیں کہ جو روایات موافق عامہ امام علیہ السلام سے صادر ہوتی ہیں وہ بطور تقیہ ہیں، لیکن جو مخالف عامہ ہیں وہاں پر بطور تقیہ نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر امام علیہ السلام حکم واقعی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ الافتاء بالتقیۃ، اب یہاں پر امام علیہ السلام جب تقیہ کی وجہ سے فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور کوئی روایت ذکر فرماتے ہیں تو اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ تو ان ائمۃ اہل البیت علیہم السلام کانوا یفتون بالتقیۃ، اہل بیت علیہم السلام کی یہ روش رہی ہے کہ وہ تقیہ کی وجہ سے تقیہ کے باب میں یا تقیہ کے ذیل میں یا تقیہ کی وجہ سے فتویٰ دیتے تھے۔ کیوں؟ خوف من شر سلطان اولا، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر سلطان جائر کے شر سے خوف محسوس کرتے ہوئے ایسا فرماتے تھے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وفقہاء السلطۃ ثانیاً، اور اس بادشاہت اور اس حکومت کے فقہاء کے خوف کی وجہ سے وہ تقیہ کی وجہ سے فتوے کو صادر فرماتے تھے۔ تیسری علت کیا ہے؟ والمحافظۃ علی نفوس شیعتہم ثالثاً، خود اپنے علاوہ اپنے جو شیعہ اور اتباع اور پیروکار تھے ان کی جانوں کی حفاظت کی خاطر ایسا یعنی تقیہ کی وجہ سے بطور تقیہ فتویٰ صادر فرماتے تھے۔ وکان العامل الثالث من اکثر الدواعی الی الافتاء بها، اور یہ جو تیسرا عامل ہے کہ شیعہ کے جان کی حفاظت کرنا اور اس کی وجہ سے تقیہ کو یعنی بطور تقیہ کسی فتوے کو جاری کرنا، فرماتے ہیں کہ اکثر طور پر تقیہ کی وجہ سے جو فتویٰ دیا جاتا تھا اس کا انگیزہ اور اس کا محرک یہی چیز تھی، یعنی شیعہ کے خون کی حفاظت کرنا۔ وَكَفَانَا فِي ذَلِكَ مَا جَمَعَهُ الْمُحَدِّثُ الْبَحْرَانِي فِي هَذَا الصَّدَدِ، فرماتے ہیں کہ محقق بحرانی نے جو کہ محدث تھے انہوں نے ایسی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو علی وجہ تقیہ بیان ہوئی ہیں فی مقدمۃ حدائق ہی، کہ ان کی کتاب حدائق ہے کہ جس کے مقدمے میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے، تو یہ روایات ہمارے لیے کافی و وافی ہیں۔ ان الرواة كانوا على علم بأن الإمام ربما یفتی فی مکاتیبہ بتقیۃ بشہادت ما رواہ الصدوق باسنادہ عن یحییٰ بن ابی عمران، کہتے ہیں کہ روات جو ہے وہ یہ بات جانتے تھے کہ امام علیہ السلام بسا اوقات اپنے مکاتیب سے مراد خطوط ہیں، اپنے خطوط کے اندر بسا اوقات فتویٰ جاری فرماتے تھے، لیکن بالتقیۃ، لیکن وہ فتویٰ علی وجہ تقیہ ہوتا تھا، یعنی حکم واقعی کو بیان نہیں فرماتے تھے۔ کیسے؟ اس پر دلیل اور بطور شاہد وہ روایت ہے کہ جو شیخ صدوق کی ہے کہ جس کو یحییٰ بن ابی عمران کی سند سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن عمران کہتا ہے کہ کتبت الی ابی جعفر ثانی علیہ السلام فی سنجاب، میں نے ابی جعفر ثانی کی خدمت میں سنجاب کے متعلق لکھا کہ سنجاب آیا حلال ہے یا حرام، اسی طرح جو فنک ہوتا ہے یا خز ہوتا ہے، فنک ایک جو ہے وہ لومڑی کو کہتے ہیں یا ایسا جانور ہوتا ہے کہ جو لومڑی سے مشابہ ہوتا ہے، سنجاب جو ہے وہ کلہری کو کہتے ہیں، اور جو
خز ہے وہ کچھوے کو کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو وَقُلْتُ جَعَلْتُ فِدَاكَ، پھر راوی ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، احب، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اللہ تجیبنی بالتقیۃ فی ذالک۔ راوی ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ کہتا ہے یعنی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر مجھے تقیہ کے پیش نظر فتویٰ نہ دیں۔ تو فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ، تو راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر مجھے جواب میں لکھ کر بھیجا سَلِّ فِيهَا، کہ اگر ان سے کوئی چیز جو ہے وہ ان کے اجزاء سے اگر جو ہے وہ کوئی کپڑا وغیرہ بنایا گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ لم یکن للامام بدء من اعمالها لصیانۃ دمہ و دم شیعتہ، فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے جو شیعہ ہیں خود اپنا خون اور ان اپنے پیروکاروں کا خون جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حتی نری انہ ربما کان یزم، اور حفاظت کرنے کا تو یہ جو ہے وہ عالم تھا کہ بس اوقات امام علیہ السلام مذمت فرما دیتے تھے اخلص شیعتہ، کہ جو ان کے خالص ترین شیعہ تھے ان کی بھی مذمت فرما دیتے تھے۔ کا زرارۃ فی غیر واحد من المحافل، جس طرح کہ بہت ساری محافل میں زرارہ کی مذمت کی ہے۔ حتی لا یؤخذ ویضرب عنقہ بحجۃ انہ من شیعۃ ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، کہ بس اوقات جو ہے وہ لا یؤخذ، اس لیے جو ہے وہ زرارہ کی مذمت فرماتے تھے تاکہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس کی گردن نہ مار دی جائے، اس دلیل کے ساتھ کہ زرارہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ تو پس زرارہ کی مذمت فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ باور ہو سکے کہ زرارہ کا تعلق امام علیہ السلام سے نہیں ہے۔ وکانت بطانۃ علومہ وخاصۃ شیعتہ یمیزون الحکم صادرا تقیۃ، اور وہ لوگ کہ جو علوم آل محمد کے گہرائی سے واقف تھے اور ان کے خاص شیعہ تھے، ان کو یہ صفت حاصل تھی کہ وہ اس حکم کو جدا کر لیتے تھے کہ جو تقیہ کی وجہ سے صادر ہوتا تھا، عن الحکم، اس حکم سے جدا کر لیتے تھے، الصادر لبیان الواقع، کہ جو حکم واقع کو بیان کر رہا ہوتا تھا اور حکم واقع کے لیے صادر ہوتا تھا۔ کب عندما کانت تصل الیہم اجوبۃ الامام، کہ جب امام علیہ السلام کے جوابات ان تک پہنچتے تھے۔ فإن كان على وجه تقیۃ یقولون لمن جاء به، بس اگر حکم جو ہے وہ علی وجہ تقیہ صادر ہوا ہوتا تو وہ کہتے تھے اس کو کہ جو حکم لے کر آیا ہے، کیا کہتے تھے؟ آتاک من جراب نورت، کہ یعنی میں نے تجھے یہ حکم عطا کیا ہے نورے کی تھیلی سے۔ وعندما کان یفتی بالحکم الواقعی، لیکن جب جو ہے وہ حکم واقعی کے مطابق فتویٰ جاری ہوتا تھا تو یقولون، وہ کہتے تھے کہ اعطاک من عین صافیۃ، ہم نے تجھے جو ہے وہ شفاف چشمے سے عطا کیا ہے۔ تو بس یہاں پر یہ ساری جو ہے وہ دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ مخالف عامہ اگر کوئی روایت موجود ہے تو وہ مخالف عامہ اس کا ہونا ہی تعارض کی صورت میں مرجع قرار پائے گا اور مقام افتاء میں اسی پر عمل کیا جائے گا، اور جو موافق عامہ ہے اس کو حامل بر تقیہ کیا جائے گا اور اس پر پھر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔